پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے سبق نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کی نگاہ داشت کے لیے ایک کے بعد دیگرے 4 خلفاء منتخب کیے گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ رابع حضرت علی کو اسلامی حکومت میں امیر المومنین کے خطاب سے نوازا گیا۔ آج ہم خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 11 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار رؤسائے قریش میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دولت قدہ صفا اور مروہ کے درمیان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکپن اونٹوں اور بھیڑوں کو چرانے میں گزرا۔ دستور عرب کے مطابق دور جوانی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہ سواری، سپاہگری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ گزر بسر کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارتی پیشہ اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر قریش میں صرف 17 اشخاص ایسے تھے جو تعلیم یافتہ تھے، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال یعنی 33 سال کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جس قدر اسلام اور داعیان اسلام کے حریف تھے، قبول اسلام کے بعد اتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور اسلام کے محافظ بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے میان تلوار لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ ایک راہگیر سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آگ ببولا ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ بہن قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھی۔ غصے میں بھرے ہوئے بھائی کو دیکھتے ہی قرآن مجید کو چھپا دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر بہن سے دریافت کیا، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے عرض کیا، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور دونوں کو اس شدت سے مارا کہ وہ لہولہان ہو گئے۔ بہن نے عرض کیا، اے عمر، چاہے تم ہماری جان لے لو لیکن ہم کفر کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ اس قول نے آپ کے دل میں گہرا اثر چھوڑا۔ آپ بھی اس سبق کو آخر تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔